بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم غزوہ احد کے حالات تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ غزوہ احد میں شروع میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل کر دی گئی۔ قرآن کریم نے غزوہ احد کی شکست پر تفصیل کے ساتھ تبصرہ کیا ہے، جسے ہر مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ آل عمران کی تقریباً 60 آیات غزوہ احد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سے کئی آیات میں ان اسرار و حکم کو بیان فرمایا گیا ہے جن کی وجہ سے فتح کو شکست میں تبدیل کیا گیا۔ آج ہم اس درس میں ان اسرار و حکم کا بیان کریں گے تاکہ ہمارے سامعین اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو اگر حالات اور تکلیف سے دوچار کیا جاتا ہے تو اس میں بھی مصلحت اور فائدے ہوتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اور اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دیا، جبکہ تم اللہ کے حکم سے ان کو قتل کر رہے تھے۔ پھر تم بزدلی کرنے لگے اور آپس میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کر بیٹھے، اس کے بعد کہ تم نے فتح کو دیکھ لیا تھا جس کو تم پسند کرتے ہو۔ بعض تم میں سے وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور بعض وہ تھے جو آخرت کے خواہش مند تھے۔ پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہارا امتحان کرے، اور یقیناً اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ ایمان والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی آپس میں اختلاف پیدا کرتی ہے اور فتح اور کامیابی کو شکست اور نقصان میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابتدائی طور پر غزوہ احد میں شکست مسلمانوں کے لیے بہت بڑا دھچکا تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 15 سالہ محنت میدان احد میں بکھری پڑی تھی، لیکن اس شکست نے مسلمانوں کو بہت سے فائدے پہنچائے۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ مسلمانوں کے لیے شکست بڑی آزمائش تھی جس سے مسلمانوں کے ایمان کو مضبوطی حاصل ہوئی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 141 میں اس کا ذکر ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو پاک کر دے اور کافروں کا نشان مٹا دے۔ شکست کی اصل وجہ تیر اندازوں کا اپنی جگہ سے ہٹنا تھا، جو حضور کے حکم کو بھول کر مال غنیمت لینے دوڑ پڑے تھے۔ اس کو قرآن کریم میں واضح کیا گیا اور بتا دیا گیا کہ طاقت اور دولت یا فتح تمہارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر تم عزت اور کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کی اطاعت ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے تمہیں دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ تو اللہ نے مال غنیمت کی طرف راغب ہونے کی وجہ سے تم پر غم دے دیا تاکہ تمہاری حالت ایسی ہو جائے کہ نقصان پر تمہیں افسوس نہ ہو اور جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے، اور اللہ باخبر ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، شکست سے ایک بڑا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ مسلمانوں کی جماعت میں کئی منافقین چھپے ہوئے تھے،
جو مسلمانوں کی کمزوریوں پر نظر رکھتے تھے اور کافروں کو ان کی خبر دیتے تھے، اس شکست کے بعد ان کے چہرے بے نقاب ہو گئے اور مسلمانوں کی جماعت اندرونی کمزوریوں سے پاک ہو کر مضبوط ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی کئی لوگوں کے دل میں یہ غلطی جڑ پکڑ رہی تھی کہ ہم ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے اس غلطی کو مسلمانوں کے دلوں سے دور فرما دیا اور جنگ احد میں شکست دے کر یہ بات مسلمانوں کے دل و دماغ میں بٹھا دی کہ جنگی تدبیروں کو اختیار کرنے اور نہ کرنے کے فائدے اور نقصانات کے اثرات مسلمانوں پر بھی ایسے ہی ظاہر ہوں گے جیسے دوسروں کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، لہذا تیاری سے غفلت ہرگز نہ برتی جائے۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو یقین اور توکل میں اضافہ کرنے کا موقع ملا۔ یہ شکست مسلمانوں کے لیے صفائی کا ایک عمل ثابت ہوئی، جس سے مخلص مسلمانوں نے اپنے اندر ایمان کو مزید مضبوط کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ وہ طلب شہادت کے جذبے سے سرشار ہونے لگے، مال اور دولت طلب و جاہ ان کے اندر سے دور ہونے لگی اور سب مسلمان ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ اپنے کردار اور اخلاق کی درستگی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ نے غزوہ احد میں جن مسلمانوں کو شہادت سے سرفراز فرمایا، ان کے ایمان کی گواہی قرآن میں دی گئی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ۔ غزوہ احد کی شکست کے فائدے گناتے ہوئے اللہ نے فرمایا، اور تاکہ اللہ مخلص ایمان والوں کو ممتاز اور نمایاں فرما دے اور تم میں سے شہداء کا انتخاب فرما لے۔ 70 سے زائد ایسے صحابہ کی شہادت سے بے شک بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ ان مخلصین مؤمنین شہداء کے ورثہ اور خاندان والے جو موجود تھے، جو عقیدہ اور ایمان سے مالا مال تھے، ان کی غیرت ایمانی نے جوش مارا۔ مسلمان شہداء کا خون کبھی رائگاں نہیں جاتا، بلکہ شہداء خود تو جنت میں چلے جاتے ہیں، لیکن پوری قوم کو ایک نئی طاقت اور نیا جوش اور جذبہ دے کر جاتے ہیں۔ غزوہ احد میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے اور حق کے دشمنوں نے بے شک خدا کے دوستوں کو شہید کر دیا تھا، لیکن یہ شہادت ظالموں اور اللہ کے دشمنوں کے لیے بربادی اور ہلاکت کا پیغام لائی تھی۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ یہ شکست اس لیے دی گئی تھی تاکہ اللہ کے مخلص ایمان والوں کو صاف ستھرا کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ یہ اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ ہے، اور حق اور باطل کی کشمکش میں کبھی حق کو غالب فرماتا ہے اور کبھی بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ باطل غلبہ حاصل کر رہا ہے، لیکن انجام کار حق اور سچائی اور اسلام کو غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم ان ایام کو لوگوں کے درمیان میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں تاکہ منافقین کے چہرے بے نقاب ہوں اور سچائی کے حقیقی پیروکاروں کا ایمان مزید مضبوط اور مستحکم ہو۔ اگر یہ فتح اور شکست عدلتی بدلتی نہ رہے تو کیسے معلوم ہوگا کہ کون عبداللہ ہے اور کون حق کا شیدائی ہے اور کون ہے جو عبد الدنیا اور عبد الدار ہے، جو دولت کا پجاری ہے اور دنیا کا طلبگار ہے۔ یہ فرق تو اس شکست کے بعد ہی واضح ہوتا ہے۔ دنیا کے طلبگار ایسی شکستوں کے بعد اسلام کو چھوڑ کر دنیا کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھنے والے نئے حوصلوں کے ساتھ باطل کا مقابلہ کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، اگر ہمیشہ اسلام کو شکست ہوتی رہے تو نبیوں کی آمد کا مقصد فوت ہو جائے گا، اعلاء کلمت اللہ اور سچائی کو غلبہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا حق کو فتح اور کامرانی دینے کا وعدہ اللہ کا ہے اور وہ ضرور ملتی ہے، اور اگر ہمیشہ حق کو کامیابی دی جاتی رہے تو منافقین، دنیا کے طلبگار، عہدوں اور حکومت کی چاہت رکھنے والے مسلمانوں کی جماعت میں گندگی اور ناپاکی پھیلائیں گے۔ اس لیے اللہ نے، جب اللہ چاہتا ہے
مسلمانوں کو شکست کا مزہ چکھا دیتا ہے، تاکہ منافقین اور دنیا کے طالب لوگوں سے مسلمانوں کی جماعت پاک اور صاف ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، غزوہ احد میں مسلمان دشمن پر غالب رہے، مگر جب اس جگہ سے ہٹے جہاں اللہ کے رسول نے کھڑا کیا تھا اور مال غنیمت جمع کرنے لگے، تو جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، اور کئی جلیل القدر صحابہ کرام کو شہادت سے سرفراز فرما دیا گیا۔ یقیناً وہ لوگ ہمت اور بہادری سے کافروں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے، اللہ کے حقوق پہچاننے والے اللہ کے حضور پہنچ گئے۔ وہ مرے نہیں، بلکہ اپنے بعد والوں میں نئی زندگی، نیا جوش، نیا جذبہ اور نیا حوصلہ بھر کے گئے۔ شہیدوں کے ذریعے حاصل ہونے والا یہی وہ جذبہ تھا، یہی وہ جوش ایمانی تھا، اور یہی وہ طاقت تھی، وہی عزم تھا جس نے صحابہ کو تیار کیا، اور پھر انہوں نے قیصر اور کسریٰ کی مضبوط حکومتوں کو الٹ کر پھینک دیا اور کلمہ توحید اور حق کا بول بالا کر دیا۔ غزوہ احد کے ان شہیدوں کا وہ خون تھا جس نے کافروں کو یہ سمجھا دیا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہیں، لہٰذا ظالم اور گناہ کے ان پیروکاروں کی جماعت نے اپنے مظالم میں اور اضافہ کر دیا اور بے خوف و خطر گناہ کرنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ظالم لوگ اپنے ظلم میں آگے بڑھتے چلے گئے، اور عام لوگ جو اس پورے منظرنامے کو بغور دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک طرف مسلمانوں کی جماعت ہے جو غزوہ احد کے بعد دل برداشتہ نہیں ہوئی، بلکہ اس نے اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے ایمان کو مزید مضبوط کیا، وہ اس میں مصروف رہی اور اپنی کمزوریوں کو دور کرتی رہی۔ اور اللہ سے آہوزاری کرتی رہی، پروردگار جو غلطی ہم سے ہوئی ہے اس کو معاف فرما دے اور آئندہ اس غلطی سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ، حق اور سچائی کو، اخلاق والوں کو، کردار والوں کو، انصاف والوں کو غالب کر دے، اور دوسری طرف ظالموں اور گناہگاروں کی وہ جماعت تھی جن کا ظلم اس شکست کے بعد بڑھتا چلا گیا، جو ہر گناہ کے بعد خوشیاں مناتے تھے، وہ معصوموں کے قتل پر قہقہے لگاتے، وہ نیک لوگوں اور سچائی کے علم برداروں کو گالیاں بکتے، وہ طاقت جمع کر رہے تھے کہ دنیا سے حق اور حق پرستوں اور نیکی اور نیکی کے علم برداروں کو ختم کر دیں۔ عام لوگ دیکھ رہے تھے، یہ پورا منظرنامہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، ان کے دل اسلام کی پاکیزگی اور سچائی کو تسلیم کر رہے تھے۔ ظلم اور کفر کو جب کامیابی ملتی ہے تو وہ بے لگام ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ بے لگام ہو چکا تھا، اور حق پرستوں اور سچائی کے ماننے والوں کو جب آزمائش آتی ہے تو وہ اپنی کمزوریوں میں سدھار پیدا کرتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو دور کرتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، اور مسلمان ایسا کر رہے تھے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ غزوہ احد کی شکست کے بعد چند سال گزرے تھے، مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا۔ کفر اور شرک اور ظالم جو احد کے شہیدوں کا خون دیکھ کر مدہوش ہو گئے تھے، ذلیل و خوار ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں پڑے بھیک مانگ رہے تھے رحم کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد کی شکست کو چند سالوں میں ایک ایسی کامیابی میں تبدیل کر دیا تھا، کہ جس نے پورے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام اور توحید کے جھنڈے کو بلند کیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ پر، آپ کی اولاد پر اور آپ کے ان اصحاب پر جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔